الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 36 جزءا أدناها أن يزني الرجل أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، سامعین محترم، آج اپنے سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ اور سود سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے تیسرے سال کے اہم واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں مشہور گستاخ رسول مالدار یہودی کعب بن اشرف کی قتل کا واقعہ عرض کیا تھا۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کعب بن اشرف جیسے جتنے بھی موہن اور گستاخ یہودی ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کعب بن اشرف کے ساتھ کیا گیا. چونکہ بعض یہودی بہت جری ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہے تھے، مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہے تھے اور مسلمانوں کو ستا رہے تھے. ان کی جارحیت کو توڑنا ضروری تھا. آپ نے بحیثیت حاکم، بحیثیت ریاست مدینہ کے حکمران یہ حکم جاری فرمایا. چنانچہ دو بھائی تھے، حویسہ اور محیسہ رضی اللہ عنہما. ان میں محیسہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے. ان کے دوسرے بھائی حویسہ بن مسعود وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو محیسہ نے ایک یہودی تاجر کو قتل کر دیا، اور یہ ایسا تاجر تھا جن کے ساتھ ان بھائیوں کا لین دین بھی تھا، جو ان کو کما کر دیتا بھی تھا، ان کے منافع کا کاروبار میں بڑھوتری کا ذریعہ بھی تھا. لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی اپنا ذاتی مفاد اسلام کے لیے قربان نہیں کی، اسلام کو کبھی اپنی ذاتی مفاد پہ قربان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسلام کو ترجیح دی، دین کو ترجیح دی. جب محیسہ نے اس یہودی کو قتل کیا تو ان کے بھائی حویسہ سخت ناراض ہوئے اور محیسہ کو آ کر پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے ظالم، تو نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کے مال کی سے بنی ہوئی چربی تیرے پیٹ میں ابھی تک موجود ہے، تو نے اس کا مال کھایا ہے، اور اس کا جو مال ہے جو تو نے کھایا ہے اس کی چربی ابھی تک تیرے پیٹ میں موجود ہے، تو نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے. تو حضرت محیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، فرمایا واللہ امرنی بقتلہ من امرنی بقتلک لضربت عنقک. اللہ کی قسم مجھے اس کے قتل کا حکم اس ذات نے دیا ہے کہ اگر وہ تجھے بھی، میرے حقیقی بھائی کو بھی، میرے سگے بھائی کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اس لیے میں نے قتل کیا ہے یہودی کو. محیسہ نے اپنے بھائی حویسہ سے صاف کہہ دی، واللہ امرنی بقتلہ من لو امرنی بقتلک لضربت عنقک. میں تیری بھی گردن اڑا دوں گا اگر حضور نے مجھے حکم دیا. ٹھیک ہے، تو میرا ویر ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا ماں کا جگر کا ٹکڑا ہے، ہم ایک گود میں لیٹے ہیں، ایک چھاتی سے ہم نے دودھ پیا ہے، لیکن اسلام مقدم ہے، دین مقدم ہے. صحابہ کرام میں یہ عشق رسول تھا.
صحابہ کرام میں یہ محبتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام میں حضور کی یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی۔ اپنے حقیقی بھائی کو منہ پہ کہہ دیا کہ اگر حضور نے مجھے حکم کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرو تو میں تمہاری گردن بھی بغیر کسی لیت و لال کے اڑا کے رکھ دوں گا۔ حویسہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے اور کہنے لگے واللہ لو امرک بقتلی لضربت عنقی۔ اچھا قسم سے بتاؤ کہ اگر تمہارے نبی نے مجھے میرے قتل کا حکم دے دیا تو تم میری گردن بھی اڑا دو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں گا۔ اس سے یہ بھائی حویسہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے واقعتاً یہ کوئی ایسی سچی بات ہے جو تمہارے دلوں میں اتنی راسخ ہو گئی ہے، اتنی پختہ ہو گئی ہے، اتنی پکی ہو گئی ہے کہ تجھے اپنے بھائی کے رشتے کے بھی اس کی خاطر پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے متاثر ہوئے اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرما لی۔ یعنی آج لوگ دین میں اس لیے سستی دکھاتے ہیں، مداہنت کرتے ہیں، دین کے اندر کمزوری دکھاتے ہیں، رشتہ داریاں بچ جائیں۔ بھائی رشتہ داریوں میں استحکام وہ مداہنت سے نہیں آتا، وہ استقامت سے آتا ہے، وہ تسلب سے آتا ہے، وہ پختگی سے آتا ہے۔ محیصہ کی اس پختگی سے، اس استقامت سے حویسہ کو اسلام لانے کی توفیق ہو۔ یہ وہی حویسہ اور محیصہ رضی اللہ عنہما ابن مسعود ہیں۔ کتب احادیث میں ایک ان کا بڑا عظیم الشان واقعہ آتا ہے، دل کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں، اس سے اسلام کے نظام امن کا پتہ چلتا ہے، اسلام امن کو کس قدر قائم رکھنے کے لیے کیسے پیارے احکام دیتا ہے۔ حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضور کے ایک صحابی عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اکٹھے خیبر گئے۔ مدینہ سے خیبر دور ہے، 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ اکٹھے گئے، اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن اچانک کسی وجہ سے الگ الگ ہو گئے۔ جب الگ الگ ہوئے تو حویسہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس رفیق سفر، اپنے اس مسلمان بھائی عبداللہ ابن سہل رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، نہ ملے۔ تو تلاش کرتے 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 جا کے دیکھا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کی لاش کنویں میں پڑی ہوئی ہے اور وہ خون میں لت پت ہے۔ کسی نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور وہ خون میں لت پت ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کس نے قتل کیا، کس نے شہید کر دیا۔ حویسہ رضی اللہ عنہ نے خیبر کے یہودیوں سے کہا کہ میرا ساتھی تم نے قتل کیا ہے، ہم اکٹھے آئے تھے، اس کی لاش کنویں سے مجھے ملی ہے، وہ خون میں لت پت ہے۔ تو یہودی کہنے لگے واللہ ما قتلنا ہو، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں قتل کیا، ہمیں نہیں پتا کس نے قتل کیا۔
بڑے پریشان ہوئے، پریشان ہو کر واپس مدینے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی خدمت میں ان کے دوسرے بھائی محیصہ اور حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے۔ یہ حویصہ اور محیصہ، یہ دونوں بھائی ان مقتول اور شہید حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبد الرحمن ابن سہل عبداللہ ابن سہل رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، محیصہ نے واقعہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے ٹوک دیا، فرمایا کبر الاکبر، بڑے کو بولنے دو، تم چھوٹے ہو، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا بات کرنا مناسب نہیں ہے، بڑے بولے۔ تو عبد الرحمن ابن سہل بولے، حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ بولے، اور پھر حویصہ بھی ساتھ بولے، اور سارا واقعہ عرض کیا کہ حضرت اس طرح یہ لوگ مدینے گئے تھے اور کسی وجہ سے الگ الگ ہو گئے، کسی نے ہمارے بھائی عبداللہ بن سہل کو قتل کیا، لاش کو گمنام کنویں میں ڈال دیا، وہ خون میں لت پت پڑی تھی لاش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا یہ لوگ دیت دیں یا ہمارا ان یہودیوں سے اعلان جنگ ہے۔ یہ صلح کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا یہودیوں کو کہ تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں یہ قتل ہوا ہے، اس کا قاتل ہمارے حوالے کرو، قاتل ہمیں دو، ورنہ تمہارے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہوگا، یا دیت دو۔ یہودیوں نے جواب دیا، واللہ ما قتلنا ہو، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں قتل کیا، وما علمنا بقتلہ، ہمیں ان کے قتل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا، حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ جو مقتول اور شہید تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل سے، حضرت حویصہ سے، حضرت محیصہ رضی اللہ عنہما سے، فرمایا دیکھو، یا تو تمہارے 50 آدمی قسمیں اٹھائیں کہ تمہارا قاتل فلاں ہے، ہم اس سے قصاص لیں گے، دیت لیں گے۔ تمہارے خاندان کے 50 آدمی قسمیں اٹھا کر یہ بتائیں کہ ہمارا فلاں قاتل ہے۔ یہ حضرات کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو قتل کرتے ہوئے، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمیں پتا ہے کہ کون قاتل ہے، تو ہم کیسے قسمیں اٹھا لیں؟ ہم کیسے قسمیں اٹھا لیں کہ فلاں ہمارا قاتل ہے؟ پھر آپ نے دوسرا آپشن دیا، آپ نے فرمایا پھر اگر تم قسمیں نہیں اٹھاتے تو پھر میں ان یہودیوں سے، جس علاقے میں یہ قتل ہوا ہے، خیبر کے 50 یہودیوں سے قسمیں لوں گا، جو قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے نہ اسے قتل کیا، نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، اور اگر وہ قسم اٹھا لیں گے تو پھر قصاص ختم ہو جائے گا، پھر ان لوگوں کو دیت دینی پڑے گی۔
یہی اسلام نے گمنام قتل کا حل بتایا ہے. اندھے قتل کا حل اسلام نے یہی بتایا ہے. اور اگر آج یہی حل ملک میں نافذ کر دیا جائے، آپ یقین کریں ملک میں امن ہو جائے گا، قتل بند ہو جائے گا. آج بہت سے قتل ایسے ہیں کہ پولیس قاتلوں تک نہیں پہنچ پاتی، اندھے قتل ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اسلام نے اس اندھے قتل کا حل یہ بتلایا کہ جس علاقے کے اندر لاش ملی ہے، اس علاقے کے 50 معتبر آدمیوں کو جمع کرو اور ان سے کہو وہ قسم اٹھائیں یا قاتل حوالے کریں. اگر وہ قاتل حوالے نہیں کرتے تو وہ قسم اٹھائیں اور وہ کہیں واللہ ما قتلناہ وما علمنا بقتلہ، اللہ کی قسم نہ ہم نے اس کو قتل کیا نہ ہم اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. اگر وہ 50 آدمی قسم اٹھا لیں تو قصاص ختم ہوگا، قتل کا بدلہ قتل ختم ہوگا. لیکن اس علاقے کے لوگوں کو 100 اونٹ دیت مقتول کے ورثاء کو دینی پڑے گی. اب اگر یہ قسمیں اٹھوا کر یہ دیت 100 اونٹ یا 10,000 درہم اگر یہ دیت مقتول کے ورثاء کو اس علاقے کے لوگوں سے دلوائی جائے جہاں سے لاش ملی ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کے بعد کہیں سے کوئی لاش ملے گی؟ لوگ اپنے علاقے کی خود حفاظت کریں گے، کہیں گے بابا پہرا لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جرمانہ پڑ جائے، ہمیں قتل پڑ جائے، ہمیں دیت پڑ جائے. یہ خوبصورت نظام اسلام نے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں قسامہ. یہ فقہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، باب القسامہ، اور احادیث کے اندر موجود ہے. یہ گمنام قتل کا حل ہے. پہلے تو یہ سارے 50 قسمیں نہیں اٹھائیں گے، ان میں کوئی تو خوف خدا والا ہوگا، وہ کہہ دے گا بابا میں اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا، اس کا قاتل فلاں ہے. پھڑا گیا قاتل، پکڑا گیا قاتل. اور اگر قسم اٹھا لیں گے تو بھی قتل ضائع تو نہیں ہوگا نا، دیت مقتول کے ورثاء کو ملے گی، اور دیت بھی بھاری بھرکم، کوئی 2-4 لاکھ نہیں، کروڑوں میں پڑے گی 100 اونٹ کی قیمت. اور وہ تقسیم ہوگی اس علاقے پر جس علاقے سے لاش ملی. تو بتاؤ کیسا امن قائم ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہی حل بتایا کہ اگر آپ لوگ قسم نہیں اٹھا سکتے تو پھر میں یہودیوں سے قسمیں لوں گا، اور وہ قسمیں اٹھائیں گے 50 لوگ، واللہ ما قتلناہ وما علمنا بقتلہ، اللہ کی قسم نہ ہم نے قتل کیا نہ ہمیں اس کے قاتل کی کوئی خبر ہے، اور پھر میں ان سے دیت لوں گا. یہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ تو قسمیں اٹھا لیں گے، وہ تو جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے، یہودی ہیں، جھوٹ بولنے کے اسپیشلسٹ ہیں، ماہر ہیں، دھوکے باز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں ایسے کسی کو قتل نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی جانب سے ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے، مقتولین کے ورثاء کی خوشنودی کے لیے 100 اونٹ دے دیے، اپنی جانب سے دے دیے 100 اونٹ جو دیت ہے قتل کی. یہ واقعہ متعلق ہے حویسہ اور محیسہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ. تو اس مناسبت سے کہ اس موقع پر حضرت حویسہ سن 3 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے،
حضرت محیصہ کے ایک یہودی کو قتل کرنے کے ساتھ میں نے یہ واقعہ عرض کر دیا۔ اسی سن 3 ہجری میں جمادہ اخری میں، اب جمادہ اولا شروع ہوا ہے، حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ ہوا۔ یہ بھی بڑا عظیم الشان سریہ ہے، عظیم الشان واقعہ ہے۔ بدر میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی، اب ان کے تجارتی قافلے جو شام جاتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، اس لیے کہ شام کا راستہ مدینے سے گزر کر جاتا تھا۔ اب جب ان کا کوئی قافلہ تجارتی لشکر جاتا، کوئی کانوائے جاتا، تو مسلمان حملہ کر لیتے تھے۔ جیسے بدر ہوئی تھی ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے، اس میں کروڑوں کا سامان تھا۔ تو آج وہ پریشان تھے کہ کیا کریں، ہماری تو تجارت بیٹھ گئی، بٹھا بیٹھ گیا ہماری تجارت کا۔ اللہ کی قسم اگر اس کا کوئی حل نہ نکلا تو ہم تو اصل سرمایہ کھا جائیں گے۔ منافع تو ختم ہو چکا ہے، اب ہم اصل سرمایہ کھا جائیں گے۔ کیا کریں؟ اگر قافلہ بھیجتے ہیں مدینہ سے، قافلہ بھیجتے ہیں شام، اگر تجارتی قافلہ بھیجتے ہیں شام تو مسلمان حملہ کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھیجتے تو ہم اپنا اصل سرمایہ کھا بیٹھیں گے۔ کریں تو کریں کیا؟ یہ صفوان بن امیہ نے پریشانی کا اظہار کیا، تو اس پر اسود بن عبد المطلب اس نے تجویز دی۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ تم بجائے مدینے کے راستے کے لمبا راستہ لو اور عراق کے راستے پر تم اپنا یہ قافلہ روانہ کرو، اور راستہ بتانے کے لیے فرات بن حیان جو بکر بن وائل کے قبیلے سے تھا اس کو ہمراہ لے جاؤ۔ فرات بن حیان راستے سے واقف تھے، ان کو ساتھ لے جاؤ، کوئی بات نہیں، لمبا سفر کر لو، عراق کے راستے تم شام جاؤ، تجارتی قافلہ لے جاؤ، سامان لے جاؤ، فروخت کرو، اور وہاں سے سامان لے آؤ، مدینہ میں فروخت کر دو۔ یہ بات طے ہو گئی۔ جب کسی قوم پہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور کوئی قوم اللہ کی پکڑ میں آتی ہے، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، ان کے سارے اقدامات فیل ہو جاتے ہیں، وہ چلتے آگے ہیں ہوتے پیچھے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں تھے، خفیہ منصوبہ بنایا، قافلہ تیار ہو گیا، یہ قافلہ روانہ ہو گیا عراق کے راستے، مدینہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک عجیب اللہ کی نصرت ہوئی۔ ایک مسلمان تھے حضرت سلیت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا ایک دوست تھا ابو نعیم۔ ابو نعیم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سلیت مسلمان تھے، اور ابھی شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت سلیت اور ابو نعیم رضی اللہ عنہ، حضرت سلیت رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے شراب کی ایک مجلس میں شراب پیا۔ ابو نعیم کو نشہ کو چوکا چڑھ گیا، اور اس نے نشے کے اندر یہ ساری کارروائی بتا دی۔ جہاد کے اندر دشمن کے لشکروں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور مال ان کا لوٹ کر چھین کر اسے مال غنیمت بنایا جاتا ہے جو بہترین حلال ہے، اور اس سے دشمن کی معاشی شاہ رگ کٹ جاتی ہے، دشمن کمزور ہو جاتا ہے۔ جاؤ حملہ کرو۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ لشکر لوارہ ہوا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ لشکر بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور جناب ایک چشمے پر یہ لشکر پہنچا ہی تھا۔ عرب کے جو راستے ہیں وہ ویران سے ہیں، آج بھی ویران ہیں، تو پانی پینے کے لیے کسی چشمے پہ رکنا پڑتا تھا، پانی لینے کے لیے تو چشمے پہ رک رہا تھا، یہ پہنچ رہا تھا قافلہ، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر نے اچانک جا کے حملہ کر دیا۔ بڑے بڑے سردار جو باقی تھے مکہ کے وہ سارے لشکر میں موجود تھے، ابو سفیان بھی موجود تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے، وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، وہ ہاتھ نہ چڑھے، بھاگ گئے۔ لیکن وہ بکر ابن وائل کا وہ رہنما، وہ راستہ دکھانے والا فرات بن حبان وہ گرفتار ہو گیا اور صحابہ کرام نے اس پورے لشکر کا مال لوٹ لیا، چھین لیا اور حضور کی خدمت میں لے کر پہنچے۔ آپ نے اس مال سے 20,000 درہم خمس نکالا۔ یہ جو مال غنیمت ہے اس کا خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور حضور کی ثواب دید کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے بتایا اس کا 5واں حصہ 1/5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کا نام برکت کے لیے، اصل حضور کے لیے یہ خمس، اور حضور کے قرابت داروں کے لیے، آل بیت کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور غریبوں اور مسکینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ اس خمس سے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، آل بیت پر خرچ کرتے تھے اور باقی جو بچ جاتا تھا اس کو جہاد کی تیاری میں استعمال فرماتے تھے، کہ حضور پاک کا معمول تھا۔ تو 5واں حصہ جب 20,000 بنا تو کل کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 اور 20 پانچے 100 تو کل 1,00,000 درہم غنیمت صحابہ کو ملی۔ آپ نے باقی صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ اس سے مشرکین کی کمر ٹوٹی، انہیں پہلی کاری ضرب لگی تھی بدر میں اور یہ دوسری کاری ضرب لگی ہے انہیں آج۔ اب ان کے لیے 2 ہی راستے تھے، یا مسلمانوں سے صلح کریں یا فیصلہ کن جنگ کر کے معاملہ ختم کریں، کوئی اور صورت نہیں تھی۔ پہلے بدر میں تو مال بھی گیا تھا، جان بھی گئی تھی، 70 لوگ گرفتار ہوئے، 70 قتل ہوئے، 140 لوگ، اور آج مال چلا گیا تو کاری ضرب لگی۔ اور یہ واقعہ بھی جمادہ اخری سن 3 ہجری کا ہے، اور اسی جمادہ اخری کے درمیان میں 3 ہجری میں ایک بہت بڑے یہودی ابو رافع کے قتل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ابو رافع کا نام، یہ کنیت ہے، اس کا نام تھا عبداللہ بن، اس کا نام تھا سلام، لام کی تشدید کے ساتھ اس کا نام سلام بھی تھا، اور عبداللہ بن ابی الحقیق بھی تھا، سلام بن ابی الحقیق بھی اس کو کہتے ہیں۔ بڑا ذمہ دار تھا، بڑا پیسے والا تھا، بہت بڑا اس کا ڈیرا تھا، یہ بھی گستاخ رسول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بکتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ کعب بن اشرف قتل ہوا، اس کے قاتلین قبیلہ اوس کے تھے،
اب قبیلہ خزرج کے لوگوں میں یہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے بھائی قبیلہ اوس کے لوگوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تو ہم بھی ایک کارنامہ سر انجام دیں۔ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، یہ جو گستاخ رسول ہے نا ابو رافع یہودی، بہت بڑا جاگیردار اور سیٹھ، ہم اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ ایک چھوٹا سا لشکر اس قبیلے کا تیار ہوا، آپ نے ان کا سردار عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ یہ قلعہ خیبر کے قریب تھا اور خیبر مدینہ سے 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہو گیا، شام کو پہنچے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ شام کو پہنچے تو عبداللہ ابن عتیق جو سردار تھے انہوں نے سب سے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں اکیلا جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح قلعے کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ یہ قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے، شام کو قلعے کا دروازہ بند ہونے والا تھا اور یہ قریب اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کر رہی۔ تو قلعے کے چوکیدار نے نہیں پہچانا، گیٹ کیپر نے آواز لگائی، اس نے کہا ارے اللہ کے بندے اگر تو نے اندر آنا ہے تو فوراً آ جا، میں گیٹ بند کر رہا ہوں۔ اس نے سمجھا یہ اپنا ہی کوئی آدمی، یہ اٹھے اور قلعے کے اندر چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکے کا نام ہے، جنگ میں تو دشمن کو دھوکہ ہی دیا جاتا ہے۔ یہ اندر گھس گئے اور اندر جا کر ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے۔ رات کو دیر تک مجلس لگتی تھی، قصہ گوئی ہوتی تھی، گپ شپ لگتی تھی، مجلس قائم ہوتی تھی، وہ ہوئی۔ اور رات کا جب کافی حصہ گزر گیا تو سب سو گئے۔ چوکیدار اٹھا، اس نے سارے کمرے لاک کیے اور گیٹ لاک کیا اور گیٹ بند کر کے ساری چابیوں کا گچھا دروازے کے پاس اس نے کی بورڈ پر لگا دیا، رکھ دیا، کھڑا کر دیا۔ جب سب سو گئے تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے میں اٹھا اور میں نے چابیاں لی اور ایک کمرہ کھولا اور دوسرا کھولا اور تیسرا کھولا۔ اب اس کمرے میں پہنچ گیا جس کمرے کے اندر یہ ابو رافع سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، لیکن اندھیرا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سو رہا ہے، تلوار میرے ہاتھ میں تھی۔ تو میں نے آواز لگائی، میں نے کہا ابو رافع، اس نے کہا کون ہے؟ بس مجھے اندازہ ہو گیا تو میں نے تلوار ماری، لیکن وہ تلوار چوک گئی، اسے نہیں لگی۔ وہ پھر بولا اللہ کا دشمن تو کون ہے؟ یہ کہنے لگے، میں نے ازراہ ہمدردی پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ کر رہا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے، میں نے حملہ کیا، زور سے تلوار ماری، لیکن اس کا کام ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے تلوار کی نوک گھسیڑی اور پورا زور لگا دیا اور وہ پیٹ سے کمر تک چلی گئی، اور پھر میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس صحابی کی استقامت دیکھو، یہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب تک اس کی موت کا اعلان نہیں سنوں گا میں نہیں جاؤں گا، میں بیٹھا ہوں، آج اس کا کام پورا کر کے جانا۔ کہتے میں چھپ کے بیٹھ گیا، صبح ہوئی تو اعلان ہوا مات ابو رافع، ابو رافع مر گیا، قتل ہو گیا ابو رافع۔ صبح اذانوں کے وقت یہ اعلان ہوا کہ ابو رافع قتل ہو گیا۔ تو میں اب نکلا، اندھیرا تھا ابھی، تو میں آرام سے نکلتے نکلتے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، میں نے سمجھا زمین آ گئی، میں نے نیچے پاؤں رکھا تو میں گر گیا، میری پاؤں کی ایڑی ٹوٹ گئی۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، میں نے کہا مبارک ہو، مشن پورا ہو گیا،
چلو حضور علیہ السلام کی خدمت میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اپنے پاؤں کو باندھا اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے چلتے چلتے حضور کی خدمت میں پہنچا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دی، اطلاع دی. اللہ کے رسول کو بتایا کہ حضرت آپ کے دشمن کا کام پورا کر کے آیا ہوں اور میرے پاؤں کی ایڑی ٹوٹ گئی. ایڑی باندھی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے اپنا یہ لعاب دہن میری ایڑی پہ لگایا. اللہ کی قسم ایڑی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی. ٹوٹی ہوئی ایڑی حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک سے جڑ گئی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان کے کام بناتی ہے. دیکھو ٹوٹی ہوئی ایڑی لعاب سے جڑ گئی اور زندگی بھر کبھی درد نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی. یہ بھی جمادہ اخری سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ ہم غزوہ احد کو شروع کریں گے. آپ حضرات جانتے ہیں، بھائی فون بند کر دو. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن اسلام کے نام پہ بنا تھا اور نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو سارے بولو، لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس کہ 75-76 سال گزر جانے کے باوجود نہ ہمیں اسلام ملا، نہ ہمیں اسلامی تعلیم ملی، نہ ہمیں اسلامی معیشت ملی. اسٹیٹ بینک پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے تقریر کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مغرب کا معاشی نظام ختم کر کے اسلام کا معاشی نظام لائیں گے. لیکن انگریز، گورا انگریز تو چلا گیا اور یہاں جو کالا انگریز چھوڑ گیا اپنی مانوی اولاد، اس نے آج تک ملک میں اسلامی معیشت کو پنپنے نہیں دیا. اب ایک عرصے سے کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کا معاشی نظام غیر سودی بن جائے. اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں ایک رٹ دائر کی گئی. اس نے فیصلہ دیا تھا کہ ملک سے سود کا نظام ختم کر دیا جائے. پھر اس کے خلاف بینکوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی. سپریم کورٹ نے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیجا. 25 سال تک سرد خانے میں وہ کیس رہا. پھر دوبارہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ملک سے سودی نظام ختم کر دو. لیکن افسوس کہ کچھ بینک پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، سٹے لے لیا. لیکن ہمارے علماء کی کوششوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس حکومت نے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے جو اپیلیں کی ہوئی تھیں وہ واپس لے لی. کچھ بینک ابھی تک سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے. تو پرسوں کراچی میں ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی سربراہی میں ملک کے بڑے بڑے بزنس مین، صنعت کار، تاجر اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور حکومتی وزراء، ان کا اجتماع ہوا، کٹ ہوا اور اس میں حکومت پہ زور دیا گیا کہ جو کام ممکن ہے وہ تو کرے. چھوٹے پیمانے پر تو سود کو ختم کرے. حکومت سودی قرضے دینا تو بند کرے. کم از کم سودی قرضے دینا تو حکومت کو بند کر دینا چاہیے نا. اور جن بینکوں نے سود کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہوئی ہے وہ پرائیویٹ بینک ہیں. ان سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی رٹیں واپس لیں.
تاکہ رکاوٹیں ختم ہوں اور ملک کا معاشی نظام دینی اور اسلامی بنے. اور الحمدللہ پہلے یہ شکوہ ہوتا تھا لوگوں کو، حکومت کو، کہ اگر سود ختم کریں تو پھر متبادل نظام کیا ہوگا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو، انہوں نے متبادل پورا غیر سودی معاشی نظام بنا کر پیش کر دیا ہے. اور کل اسٹیٹ بینک کے گورنر نے، وزیر خزانہ نے یہ انکشاف کیا کہ جو غیر سودی بینک ہیں ان کی سرمایہ کاری پورے ملک کے بینکنگ سسٹم کا 20% ہے. گویا کہ ملک میں 20% بینک کاری تو غیر سودی ہو چکی ہے. کہو الحمدللہ. 20% بینک کاری. 5 وہ بینک ہیں جو صرف غیر سودی ہیں اور 17 بینک ایسے ہیں جن کی بعض برانچیں وہ غیر سودی بینکاری کر رہی ہیں. ان کا مجموعہ 20% ہے. گویا کہ 20% بینکنگ سسٹم سود سے پاک ہے. تو جب 20% بینکنگ سسٹم سود سے پاک ہو سکتا ہے تو کیا باقی 80% سود سے پاک نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ. ہو سکتا ہے. اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. اس لعنت سے جان چھڑواؤ. قرآن کہتا ہے سود کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو خوف خدا کرو، جو باقی ہے سود وہ چھوڑ دو. ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جیت سکو گے اللہ سے جنگ، اللہ کے رسول سے جنگ جیت سکو گے. یہودی تو نہ جیت سکے. ابھی تم نے واقعہ سنا، روز ہر جمعے میں تمہیں یہودیوں کی کارستانیاں سنا رہا ہوں. اللہ سے لڑائی نہ بھول لو. ملک اس لیے معاشی بحران میں ہے کہ ہم نے اللہ سے لڑائی مول لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے لڑائی مول لی ہوئی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہاں اب تم کہو گے کہ ہم نے اب تک جو پیسہ سود میں لگایا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ قرآن نے حل بتایا. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. توبہ کر لو، اصل سرمایہ تمہارا ہے، سود چھوڑنا پڑے گا. اصل سرمایہ لے سکتے ہو، ایسٹ اپنا لے سکتے ہو. ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اپنا اصل سرمایہ لو، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. تمہارا اصل سرمایہ ہڑپ کر جانا تم پر ظلم ہے، اور تمہارا کسی سے سود لینا یہ تمہارا ظلم ہے. نہ سود لے کر تم ظالم بنو، نہ اصل سرمایہ ہڑپ کر کے تمہارا مقروض تم پر ظلم کرے. اسلام عدل کا دین ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے، یہ بینک الحبیب، اس کے جو مالک ہے عارف حبیب، انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ اب تک جو ہم سود لے دے چکے ہیں ہمیں معافی مل جائے گی اللہ کی طرف سے. تو اسے بتایا گیا، علماء کرام نے بتایا کہ التوبۃ تہدم ما کان قبلہا. توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے اس کا گناہ ہے ہی نہیں. تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، بینکوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے. بینکوں سے مطالبہ ہے، جن بینکوں نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف، وہ فی الفور اپنی اپیلیں واپس لیں.
اور علماء نے یہ طے کیا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے، اگر یہ اپیلیں واپس نہیں لیں گے تو ہم عوام سے کہیں گے ان کا بائیکاٹ کرو، صرف اسلامی بینکوں میں پیسے رکھو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ اگر انہوں نے اپیلیں واپس نہ لی۔ اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے، یہ اپیلیں واپس لے، سودی قرضے دینا بند کرے، اور جہاں جہاں پر ممکن ہے وہاں سے سود کا خاتمہ کرے۔ سرکاری ملازمین کا جو فنڈ ہے اس کو سود میں لگایا ہوا ہے گورنمنٹ نے، پروویڈنٹ فنڈ، بہبود فنڈ، یہ جو فنڈ ہوتے ہیں جو جمع ہوتے رہتے ہیں سرکاری ملازمین کے، اس کو سود میں گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، اس کو تو ختم کرنا حکومت کا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اب یہ تحریک چل پڑی ہے انشاءاللہ، اور ہم سب اس مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، اور تاجر بھی چاہتے ہیں، بزنس مین بھی چاہتے ہیں، عوام بھی چاہتے ہیں۔ نہیں چاہتا تو امریکہ نہیں چاہتا، تو امریکہ کی خوشنودی کے لیے خدا سے مت جنگ کرو، رسول سے مت جنگ کرو۔ اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا انفرادی کاروبار سود کا ہے تو چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کے 36 اجزاء ہیں، کم از کم نقصان یہ ہے کہ سود کھانے والا ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا ہو، اپنی ماں سے جیسے کوئی منہ کالا کر رہا ہو۔ سود کھانا ایسے ہے، اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔